بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے تعلق سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ کیا قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے تو وہی شخص قربانی کرے گا؟ آیا کتاب و سنت میں ایسی کوئی شرط ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فصل ربک وانحر، کہ اے میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریں۔ یہ حکم پوری امت کے لیے بھی ہے، اور اس عمومی حکم میں وہ شخص بھی شامل ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، اور وہ بھی شامل ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ لہذا قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کی شرط لگانا، یہ شرط کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی تھی وہ بڑی ہی تنگ دستی پر قائم تھی۔ آپ کے گھر کے اندر کئی مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے 10 سالہ، آپ نے برابر ہر سال قربانی کی ہے۔ آپ نے دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کیا ہے سوائے زکوٰۃ کے۔ آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، اس لیے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ تو آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس لیے کہ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں، صاحب استطاعت ہو کہ وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن زکوٰۃ کی طرح صاحب نصاب ہونے کی شرط لگانا، یہ شرط جو ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔